چلیں ہم اس کا دوسرا پارٹ دیکھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کے متعلق، ٹھیک ہے، کہ ڈپریشن سے کس طرح نکلنا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم ایکسپیکٹیشن کرنا بند کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تب ہم ڈپریشن سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کسی بھی بندے سے ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ پرماننٹ رہے گا. کوئی دوست آپ کے ساتھ پرماننٹ رہے گا، آپ کا اسپاؤس، آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر آپ کے ساتھ پرماننٹ رہے گا، آپ کا کو ورکر آپ کے ساتھ پرماننٹ رہے گا، آپ کا اسٹاف ممبر آپ کے ساتھ پرماننٹ رہے گا. یعنی کہ آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن کسی سے بھی ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی. کسی اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی کہ اس کا رزلٹ اتنا آئے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ آپ کے نمبر اتنے آنے چاہیے، جب اس کے نمبر اتنے نہیں آئیں گے تب آپ کو افسوس ہوگا. تو آپ ایکسپیکٹیشن ہی نہ کریں. آپ اپنے کسی بہن بھائی سے ایکسپیکٹیشن نہ کریں کہ وہ یہ چیز کرے گا یا یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسپیکٹیشن کرنا بند کر دیں. ٹھیک ہے، میں بات کر رہا تھا سیزنل چیز کے متعلق. ٹھیک ہے، کہ ہر ایک چیز کا ایک سیزن ہے بائبل کے مطابق. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہو، مگر اپنے آپ کو تیار کر لیں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کا بزنس نہیں چل رہا، ابھی آپ کو بزنس چھوڑنا پڑے گا. تو پھر آپ نے پینک نہیں ہو جانا، ڈونٹ پینک. اور پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ خدا مجھے چھوڑ گیا ہے، شیطان نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے. اور نہیں بھائی، وہ ایک سیزن کے لیے ہے. دیٹس جسٹ اے سیزن. اگر آپ کا بزنس نہیں چل رہا تو وہ ایک سیزن کے لیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی سیزن ایسا ہو کہ کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی، نتھنگ از ورکنگ، تو آپ کو پھر اپنا کاروبار بند کرنا پڑتا ہے. پھر آپ کو جاب کرنی پڑتی ہے. پھر خدا آپ کو کہتا ہے کہ دیٹس اوکے، جاب کرو. کیوں؟ اٹس اے سیزنل جاب. کچھ وقت کے لیے ہوگی جاب، پکی جاب نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں، جو آپ کی کرنٹ جاب ہے، وہ آپ یو ڈونٹ لائک یور کرنٹ جاب، آپ وہ پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، خدا آپ کو کہتا ہے دیٹس نو پرابلم، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایوری تھنگ از سیزنل. ہر ایک چیز ایک وقت کے لیے. تو بس آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی جو بھی آپ کے سامنے پیش کرے، جو بھی آپ کے سامنے لائے، تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ آپ کو آندھی اور طوفان آپ کے ساتھ ٹکرائیں گے، پنگا لیں گے. ٹھیک ہے، مگر آپ نے ہلنا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، ٹف مین بن جانا ہے. کیونکہ سیزن چینج ہو جائے گا. اگر آپ کا بچہ مر گیا ہے، اگر آپ کی بیوی کا مس کیریج ہو گیا ہے، اگر آپ کا جو بزنس کولیپس کر گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو جو نوجوان ایک انسان ہے وہ تو یہی کہے گا نا کہ میں نہیں جانتا ہو کیا رہا ہے، کیا کرنا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. تو بھائی ایک سیزن کے لیے ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی آپ کیری آن کریں، آپ جاری رکھیں زندگی کو گزارنا. جو آپ کا مقصد ہے خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ وہ کام کریں. ٹھیک ہے، خدا نے آپ کو جس مقصد کے لیے کریٹ کیا ہے وہ کام کریں آپ. ٹھیک ہے، اور خدا کے کلام کو اپنے اندر بسائیں، اپنی روح میں بسائیں، اور خدا کے کلام کو کام کرنے دیں. جو بھی آپ کے اندر ویک پوائنٹ ہے، ویک سپورٹ ہے، ان پر کام کریں. ٹھیک ہے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں، اسٹرانگ مین بن جائیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہی آپ اس ٹف سچویشن کو ہینڈل کر پائیں گے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کے ساتھ طوفان ٹکرائیں گے تو پھر آپ کو وہ ہلا نہیں پائیں گے.
ٹھیک ہے، سمجھ لگ رہی ہے؟ تو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے چٹان کو پکڑے رکھنا ہے، تھامے رکھنا ہے۔ وہ چٹان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ جب اس چٹان کو پکڑے رکھیں گے تو جو بھی اس چٹان کو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی آندھی طوفان آتا ہے وہ اس کو نہیں ہلنے دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی گرپ نہیں مضبوط، آپ نے اس کو نہیں پکڑا ہوا، تو بھائی پھر آپ کا جو بیڑا ہے، جو شپ ہے، وہ سنک ڈوب جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے آپ کیسے پکڑتے ہیں۔ اگر آپ کی گرپ مضبوط ہے، آپ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تو تب بھی پھر آپ قائم رہ سکیں گے۔ ڈاکٹر مائلز منرو لکھتے ہیں کہ اکثر اوقات میں اور میرے دوست مچھلیاں پکڑنے، فشنگ کرنے جاتے ہیں بوٹس پر، صبح 6 بجے، ٹھیک ہے، اور تب جو پانی ہے وہ بالکل سموتھ ہوتا ہے، مطلب کہ کوئی اس میں ہلچل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس سمندر پہ ہماری سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تقریباً دوپہر کا جب وقت ہو جاتا ہے، 1 بج جاتے ہیں، تو پھر ایک طوفان اس سمندر میں آ رہا ہوتا ہے، اور تب ہم کنارے سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تب ہم سب کچھ اپنا سامان وغیرہ باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب سیزن چینج ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح ٹائم تھے تب موسم بہت شانت تھا، ٹھیک ہے، پانی شانت تھا، کوئی ہلچل نہیں ہے۔ اب 1 بج گیا ہے، اب سمندری طوفان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے اندر لہریں بہت زیادہ لہریں اٹھ رہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، لو جی، تو پھر ہم اپنے سامان کو باندھنا شروع کر دیتے ہیں، اور میرا ہر ایک دوست جانتا ہے کرنا کیا ہے۔ تو کیونکہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہوتا ہے طوفان کے لیے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، جو اینکر ہوتا ہے، جو لنگر ہوتا ہے، ہم اس کو سمندر میں ڈال دیتے ہیں چٹان کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ہم غوطہ لگاتے ہیں اس پانی کے اندر، اور اس جو اینکر کو چٹان کے ساتھ خود جا کر باندھ کے آتے ہیں سمندر میں جا کر، ٹھیک ہے۔ اور جب جو طوفان ہے وہ ہمارے اوپر آتا ہے تو تب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ کہتا ہے طوفان کے آنے سے پہلے ہم وہ لنگر سمندر میں ڈال کے اس کو چٹان کے ساتھ باندھ آتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری آپ نے طوفان کے آنے سے پہلے کرنی ہے۔ اگر طوفان آئے گا تب آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تب تو طوفان آ چکا ہے، تب تو اس نے آپ کی کشتی کو الٹا دینا ہے، ٹھیک ہے، کشتی کو پتہ نہیں کدھر لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پہلے طوفان کے آنے سے پہلے کہتا ہے میں اس لنگر کو، ہم دوست مل کر اس کو چٹان کے ساتھ باندھا تاکہ ہماری کشتی ہے وہ کسی اور جگہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ طوفان ہے کچھ وقت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت زیادہ لہریں ٹکراتی ہیں ہماری شپ کے ساتھ، بوٹ کے ساتھ، تقریباً یہ 15 سے 20 منٹ تک یہ طوفان رہتا ہے، پھر گزر جاتا ہے، پھر دوبارہ سکون ہو جاتا ہے، اور ہم دوبارہ فشنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی سیم کنڈیشن آپ کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ بٹ اگر آپ چٹان کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی سیزن چینج ہوتا ہے آپ اس وقت سیزن کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو پھر آپ طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ طوفان آئے گا، گزر جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں پھر ہم دوبارہ فشنگ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تب سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ کہتا ہے کہ طوفان کے آنے کے بعد فشنگ کا مزہ اور زیادہ آتا ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ طوفان کے آنے سے جو مچھلیاں ہیں نا وہ حرکت میں آ جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ مچھلیاں مطلب کہ نا موومنٹ میں آ جاتی ہیں، اسٹیر اپ ہل جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سمندر کا پانی جو ہے وہ ان کو ہلا کے رکھ دیتا طوفان، تو تب تو مزہ ہی ہو رہا تھا فشنگ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو کہتا ہے کہ بیہائنڈ ایوری بروکن ایکسپیرئنس از اے ویلتھی ایکسپیرئنس، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک ٹوٹے ہوئے تجربے کے پیچھے ایک بہت زیادہ ایک امیرانہ یا
تجربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ جب بھی طوفان آئے گا نا تو آپ کی طوفان کے جانے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک عجیب سکون ہوگا، ایک بلیسنگ آئے گی بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو دیر از اے پیس ان دا پرومس دیٹ نتھنگ ارتھلی لاسٹ بٹ دا راک از اٹرنل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، لاسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بٹ ایک چیز پرماننٹ ہے اور وہ ہے چٹان، اور وہ ہے یسوع مسیح، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک نئی چیز سیکھی ہوگی، اور اب آپ کی زندگی میں کوئی بھی طوفان آئے گا، کوئی بھی جو چینجنگ آئے گی، تو آپ کھڑے رہیں گے، آپ کو وہ ہلائے گی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو فیس کریں گے اور بلیسنگ ریسیو کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔